عزیز دوستو، ہم ذکر کر رہے تھے احتجاج کا. بہت سی سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں. بلوچستان کے طلباء جن کو اپنے تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے وہ راولپنڈی، اسلام آباد میں شدگیوں کے حوالے سے ان کو رہا کیے جانے کے مطالبے کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سی ٹریڈ یونینز، مزدوروں کی یونینز احتجاج کر رہی ہیں. مہنگائی کے حوالے سے عوام احتجاج کر رہی ہے، اور حکومت ہے کہ اس کی توجہ صرف اور صرف میڈیا کو کنٹرول کرنے پہ ہے. یہ ڈائریکشن کا جو احساس ہے وہ ہمیں ہو چکا ہے. کبھی آپ پی ایم ڈی اے لے کر آتے ہیں، کبھی آپ پیکا لے کر آتے ہیں، کبھی آپ پیمرا کو کرتے ہیں. لمبی جنگ لڑنے کا تہیا کر چکے ہیں. یا آپ سے باز آئیں گے، اپنے جو فیصلے ہیں قوانین ان کو واپس لیں گے، یا ہم اس تاریک رات کے ختم ہونے تک اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شان اکمل صاحب. ساتھیوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن جمیل بیگ صاحب کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، اور دیگر دوست بھی آ جائے ہیں. اور ہمارا یہ احتجاج جو ہے یہ 15ویں روز میں جاری ہے، اور انشاءاللہ تک یہ تب تک جاری رہے گا جب تک محسن جمیل بیگ صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا، اور ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. اب میں درخواست کروں گا سینئر سیاستدان شرم کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو. تیز ہو، 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 تیز ہو. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ایک پہ حملہ، 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 ایک پہ حملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن جمیل بیگ ہم سب صحافیوں کے نہ صرف سینئر صحافی بھی رہے ہیں مگر ہمارے استاد بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دور نہیں جب محسن بیگ جمیل صاحب عزت سے اور اپنے شان و شوکت سے ہمارے ساتھ ادھر موجود ہوں گے. یہ حکمران جتنی بھی سازشیں کر لے، جتنی بھی من گڑت جھوٹے مقدمات بنا لے، ان کو یہی کہوں گا کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ہماری جو صحافیوں کی جدوجہد کرو، ذرا زور سے بولو. زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی. انشاءاللہ زندہ ہے سر، انشاءاللہ زندہ رہیں گے. ہمارے جو قائدین تھے انہوں نے بھی آزادی صحافت کے لیے جنگ لڑی. آواز کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب میاں انوار الحق رمے صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب معزز صحافی نظرات، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے زندگی کا آغاز صحافت کے سلسلے سے نہیں کیا. مجھے اس نے اتفاق سے پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ جرنلزم کے میں داخلے کا موقع ملا، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نے اتفاق سے میں نے پھر اردو میں اور بالآخر علوم اسلامیہ میں ایم اے کیا. تو صحافت میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ آج کل سیاست سے بھی زیادہ خطرات کا شکار ہے. اور جہاں تک آزادی صحافت کی بات ہے، وہ تو گلشن میں پیدا ہونے والا وہ چراغ ہے جو ہماری زندگیوں کو بقا بخشتا ہے. اور پھر جتنی مشکلات شعبہ صحافت کو درپیش ہیں، اصل میں حکومتوں کا مزاج سمجھنا صحافیوں سے بہتر کون جانتا ہے. حکومت کی خواہش یہ ہوتی، ہر حکومت کی، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، امریکہ میں ہو یا برطانیہ میں ہو، کہ ان کے مزاج کے مطابق ہی صحافی گفتگو کریں اور تجزیہ اور تبصرہ کریں. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ جب تک آپ مخالفانہ رائے سنتے نہیں ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، تو دنیا کے اندر تعمیر و ترقی کا عمل جاری نہیں رہ سکتا.
اور جس طرح ہمارے برادر محسن بیگ کے ساتھ جو زیادتی کا عمل ہوا ہے، ایک تو جو بھی حکومت قانون سازی کرتی ہے وہ کبھی مؤثر پہ ماضی نہیں ہوتا، یعنی رسپاٹ افیکٹ اس پر نہیں ہو سکتا، نئی قانون سازی سے پرانی پابندیوں کو عائد نہیں کیا جا سکتا۔ اور میرا پولیٹیکل ویژن یہ کہتا ہے کہ آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں یا عمومی صحافت کے آزادانہ رویے کے نتیجے میں حکومت کو بالآخر یہ قانون واپس لینا پڑے گا، جلد یا بدیر، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اور جب آپ نے اس شعبے کو اختیار کیا ہے تو اس شعبے میں آنے والی مشکلات کے بھی بندے کو تیار رہنا چاہیے، اور پھر حق سچ کی آواز آپ دنیا کے جس کونے میں گوشے میں بلند کریں گے، مشکلات کو آپ کو سامنا کر، آپ مرد جری بنے، مرد مجاہد بنے، مرد قلندر بنے، آزادی کے متوالے بنے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے تو طویل جدوجہد اور قربانیوں کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سے قانون ایسے بنے ہیں جو ظاہر آزادی پر پابندی عائد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دستور پاکستان نے آپ کو اور مجھے بنیادی حق دیا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار، ایکسپریس اوپینین پورے انداز سے کرے۔ یہ آپ کا آئینی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے۔ اور جہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب محبت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تعلق کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو آدمی پھر وہ دوسری انتہا پر چلا جاتا ہے، یعنی نفرت کا الہو پکتا ہے، محبت کی جو ٹھنڈی ہوائیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے برادر محسن جمیل بیگ صاحب بھی اس گرم ہوا کا نشانہ بنے ہیں جو محبت کی وادیوں میں گھومتے گھومتے سختی اور تلخی کی وادیوں میں آ گئے، یعنی جنت نظیر مثال کو چھوڑ کر جہنم کی وادیوں میں دھکیلنے کی ان کو کوشش کی جا رہی ہے۔ تو حوصلہ ہمت تو پہلے بھی، جس طرح میں نے وہ خود پروگرام براہ راست دیکھا تھا جو محترمہ غریدہ فاروقی نے بیان کیا تھا، اس میں جو اظہار ہے کسی ایسی کتاب جس پر پابندی عائد نہیں ہے، جس کا ریفرنس بازاروں میں PDF میں موجود ہے، اس کا صرف حوالہ دینے سے کوئی نئی انڈکٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ مطلب اگر کچھ ایسا کیا گیا کسی نے غلط فہمی کی بنیاد پر یا خوش فہمی کی بنیاد پر یا کج فہمی کی بنیاد پر، تو سراسر وہ قانونی ضابطے اور اخلاقی ضابطے کے خلاف ہے۔ اور جہاں تک یہ تحریک برقع، مجھے یاد آ رہا ہے کہ نواب زادہ نصر اللہ نے ایوب خان کے دور کے اندر ملتان ڈویژن کے اندر ایک مختصر میٹنگ بلائی تھی، تو 11-12 بندے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے نواب زادہ نصر اللہ صاحب نے فرمایا، جو ہماری سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے فرمایا کہ اتنے لوگوں سے تو میں پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتا۔ یعنی آپ کا یہ اجلاس جو ہے یہ پوری صحافت کے شعبے کی نمائندگی کرتا ہے۔ احتجاج کرنے والا ایک جھنڈا بھی باطل سے ٹکرانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ مجاہد ہیں، غازی ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، باہمت ہیں، جرت مند ہیں، اور ہمارے بھائی شمشاد بھائی یہاں موجود ہیں۔ اور میں نے جب لکھنے لکھانے کا کام شروع کیا تو مجھے کسی نے، ملک فتح محمد نے کہا تھا میری گفتگو سن کر کہ آپ لکھا کریں، لیکن مجھ میں ایک کوتاہی پولیٹیکل ورکر میں ہو جاتی ہے۔ تو اب میں نے دوبارہ آغاز کیا، تو میں نے صحافت کے حوالے سے بھی کچھ اپنے فرمودات کہہ لیں یا اپنے بیانات دیے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بیچارے پولیٹیکل کارکن کے اور سماجی کارکن کے کہ دنیا میں حق سچ کی بات کرنا اگر سیاسی جماعت کے اندر ہو تو وہاں بھی بڑی مشکلات۔ نبی اکرم کی حدیث مبارک ہے کہ جابر اور ظالم حکمران کے خلاف بات کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں سچی بات کرنا بھی اپنے ادارے کے اندر یا ادارے کے باہر، یہ اس سے بڑا بھی جہاد ہے۔ آپ جہادی لوگ ہیں، مجاہد بنے، غازی بنے، دلیر بنے، باہمت بنے، اور جرتوں کے نقیب بن جائیں یا سہولتوں کے بسیط بن جائیں۔ یعنی آپ کی ہمت جو ہے وہ پاکستان میں ایک ایسا چراغ ثابت ہوگی جو ظلم کے اور زیادتی کے ایوانوں کو لرزہ برنداب کر دے گی۔ اور حکومتیں تو آپ سمجھ لیں کہ بڑی کمزور حکومتوں کی بنیاد ہوتی ہے، یہ تو ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے جس دلیرانہ انداز سے جناب برادر شمشاد صاحب کی قیادت میں جو آپ نے یہ کمال فن کا مظاہرہ کیا احتجاج کا، چاہے چھوٹی مجلس کو آپ چھوٹی مجلس، آپ کی آواز پاکستان کے کریا کریا نگر نگر گلی گلی میں جا رہی ہے۔ لوگ صحافت کے شعبے کی اہمیت سے، افادیت سے، ضرورت سے ان کو احساس ہو گیا ہے، اور اس احساس کو آپ نے، اس چراغ کو محسن صاحب جلدی میرا گمان یہ مسلک صحافیوں نے اور آپ کے صحافت کی مختلف تنظیموں نے جس چراغ کو روشن کیا اس کو جاری رکھیں۔ دنیا میں ساری حکومتیں ایسا ہی کرتی ہیں۔ کسی حکومت کے لیے یہ تخصیص نہیں ہوتی کہ اس نے صحافت کا دم گھٹنا ہے، یہ ان کے مزاج کے اندر، حکمرانوں کے مزاج کے اندر کسی حکمران کو بھی لے۔ پہلے محترم قائد محترم یا نواز شریف نے 2016 کے اندر یہ پیکا کا، جس پیکا کے آرڈیننس لائے تھے یا قانون سازی کی تھی، اب اسی میں ترمیم کر کے نان بیلیبل آفینس بنا دیا گیا ہے، سزا میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔
हुकूमतें खौफजदा होकर ऐसे मामला तय करती हैं जो उनके लिए मनफी तौर पर सबूत होता है। कभी हुकूमत ने अगर आज़ादी सहाफत का ऐलान करे, अपने इक़दामात का जायजा लेते रहे, अपने रवैयों को परखती रहे, तो हुकूमतें कामयाब व कामरान होती है। जब आप किसी का सांस बंद कर देते हैं तो फिर उस पर मुर्दनी तारी हो जाती है, वो सारी ही हुकूमत के अंदर। मैं ये समझता हूँ मेरी यहाँ मौजूदगी में तल्ख बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि बाज़ औक़ात सख्त तकरीरों के अंदर लोग पार्टियों से बाहर हो जाते हैं। आज ही मेरा तल्लक तहरीक इंसाफ के साथ है। मुझे आपकी मोहब्बत और आपकी जो अज़मत और रवैये की बात है, मैं उसको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। आप मेरे दिल के अंदर मौजूद हैं और जहाँ तक हमारी रसाई हुई, हम इंशाल्लाह आपका पैगाम हक सच्चाई पर और सदाकत पर जो मबनी है आला ऐवानों तक पहुँचाएंगे। और आपकी जो दर्द भरी दास्तान जो मोहसिन बेग के साथ हुआ है, लेकिन बहादुर आदमियों के साथ ऐसा होता ही है यार, ये क्या कोई नई बात है। जो भी हक सच की आवाज़ बुलंद करेगा, दुनिया की तागूत की सारी कुव्वतें उससे नाबुरदा आजमा हो जाएगी। बहादुर बने, आप बहादुर बन चुके हैं। वाखुरदाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया रामी साहब। रामी साहब, आपको बताता चलूं कि हमने जो नुआसी तौर पर हमें कमज़ोर किया गया वो हमने बर्दाश्त किया और कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के दौर में तकरीबन हमारे 15,000 के करीब साथी बेरोजगार हुए हैं। बहुत सारे अदारे हमारे बंद हो गए हैं, क्योंकि ये हुकूमत वो हुकूमत है जो कहती थी कि हम मीडिया की ताकत पर आए हैं और सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है जिससे हमें सपोर्ट मिली और हमें इक़्तिदार मिला। लेकिन कर सकते, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से भी एक साजिश की जिसको हमने नाकाम बनाया और पूरे पाकिस्तान साफी सड़कों पर निकले। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इसका बार बार गलत इस्तेमाल हो रहा है और FIA बार बार इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन FIA की तरफ से SOPs हाई कोर्ट में देने के बावजूद फिर FIA ने इसका गलत इस्तेमाल किया। और चूंकि अभी केस अदालत में साहबजादे, उनके भाई, उनके भांजे और बाकी जो उनके फैमिली के लोग यहाँ पे आए, हम उनको खुश आमदीद भी कहते हैं। आप दोस्तों का भी शुक्रिया कि आज 15वां दिन है, लेकिन हमारे अज़म, इस्तकामत और हौसले में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। हम उसी जज्बे के साथ बैठे हुए हैं जिसका ऐलान अफजल भट्ट साहब ने किया, अनवर रज़ा साहब ने किया, और ये वर्कर्स एक्शन कमेटी बनाकर उसके पीछे न सिर्फ खड़े हुए बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे हमारे साथ होते हैं और जहाँ जहाँ भी आवाज़ उठानी होती है वो उठाई जाती है। एक शिकवा है अनवर रज़ा साहब, और ये बात आप लाजमी कीजिएगा, मोहसिन जमील बेग साहब जिन लोगों के प्रोग्राम्स में जाते रहे, जिन एंकर्स के प्रोग्राम्स में जाते रहे, उनमें से किसी एक को भी तौफीक नहीं हुई कोई यहाँ पर आता और हमारे साथ इज़हार यकजहती करता। यही वो एंकर्स थे जो बेग साहब को बुला बुला कर उनसे खबरें लेते रहे, खबरें ब्रेक करते रहे, अपने प्रोग्राम्स की रेटिंग बढ़ाते रहे। लेकिन जब बेग साहब पे मुश्किल वक्त आया तो आज 15 दिन हो गए हैं, किसी एक ने भी यहाँ का रुख नहीं किया। करना चाहिए था, ये बात आप मेरी उन तक लाजमी पहुँचाइएगा। बाकी बेग साहब के हौसले बुलंद हैं, अल्लाह ताला। कल भी उनकी तारीख है, मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में अनवर रज़ा साहब की क़यादत में, अफजल भट्ट साहब की क़यादत में हम दोस्त वहाँ पे जाएंगे और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो जल्द हमारे साथ हों। लेकिन ये बात अनवर रज़ा साहब आपने मेरी लाजमी इन लोगों को पहुँचानी है। आपका बहुत शुक्रिया।